نئی جنگی مصیبت اس سیاست کے گلے میں ڈال دی ہے. فل اٹیک کر دیا انہوں نے, پتھراؤ, گھیراؤ, جلاؤ. کراچی کو لندن کی قید سے آزاد کروایا ہے. ہم عمران خان کی صورت میں دوسرا الطاف نہیں چاہتے. کوئی رہنما نہیں ہے, لگانے دیجئے نعرہ, ہمیں رہنما نہیں منزل چاہیے. لیاقت آباد, پہلے گولی بعد میں بات. آپ نے کراچی کے اندر خاک اور خون میں کراچی کو نہلا دی. السلام علیکم and good evening everybody. You're watching News Eye with مہر عباسی. ناظرین, کراچی کی سیاست نے گزشتہ 40 برسوں میں بے شمار اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. اب ماضی ہو یا حال, اس شہر کو اتنے گھاؤ لگے کہ یہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکا. مفادات سے جڑی سیاست نے کمال مہارت سے مینڈیٹ کے اپنے اپنے طاقچے سجائے. لسانیت کے ملغوبے, مذہب کے مرغولے اور قومیت کے مرغوبے میں کراچی کو کرچی کرچی کر دیا. باہم شیر و شکر شہریوں کو نفرت کی ایسی آگ میں جھونکا کہ در و دیوار خون سے رنگین ہو گئے. اور پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مزداق, بھتہ خوری, قبضہ گیری, ٹارگٹ کلنگ سے شہر پر قبضے کا اندھوناک کھیل کھیلا گیا, مگر عوامی مسائل ترجیح اول یعنی کہ پرائیورٹی نہ بن پائے. پانی کی قلت اور کچرے کی بہتات آج کراچی کا سب سے بڑا اور سنگین ترین مسئلہ, مگر سیاست کاری کا مسئلہ شہر پر گرفت یعنی کہ کنٹرول کی مضبوطی ہے. لیکن 22 اگست 2016 کے بعد کراچی کی سیاست کا دھارا ہی بدل گیا. ایک بڑی سیاسی جماعت اس انداز میں تنکا کر دی گئی کہ اب مستقبل ہی مخدوش نہیں, کراچی کی سیاست بھی کمزور پڑ جائے گی. اگر 5 سال اختیارات کے رونے کی بجائے 3 مہینوں میں کچرا اٹھانے کا وعدہ ہی پورا کر لیا جاتا تو شاید لیاقت آباد میں بلاول بھٹو کو دھاڑنے کی جرت نہ پڑتی. 8 مرتبہ وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے والی پاکستان پیپلز پارٹی روٹی, کپڑا اور مکان کا نعرہ لگاتے ایک صوبے تک سکڑ کر رہ گئی. بیوروکریسی کی پرانی کھیپ, شاندار کارکردگی پر دبئی اور لنڈن کے محلات میں بھلے وقت کی واپسی کی منتظر ہے. تو موجودہ ٹیم الیکشن میں 10 گرین بسیں چلا کر عوام کے دل مولے گی, یا پھر تھر میں بچوں کی اموات پر ووٹ مانگے گی, یا پھر پانی کی قلت اور کچرے کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر عوام کو قائل کرے گی. اور پھر PTI تبدیلی کی خواہاں تحریک انصاف سندھ میں مقبولیت اس قدر بڑھی کہ ایک ضمنی الیکشن جیت پائی, نہ ہی کراچی سے ٹکٹ دینے کے لیے کوئی تگڑی شخصیت سامنے لا سکی. رہی مسلم لیگ نون تو موقع تاک کر آج شہباز شریف صاحب بھی مٹیاری کے جلسہ عام میں سندھ کو پنجاب بنانے پر تل گئے. سیاست کے اس خلا کو, ویکیوم کو اب MMA کی صورت مذہبی جماعتیں فلفل کرنے کی جستجو میں ہیں. تاریخی حقیقت یہ ہے کہ 2002 میں اسی مذہبی اتحاد نے ملک بھر سے 63 نشستیں جیت کر سیاست کو نئی رخ پر ڈالا. کراچی سے 3 بڑی سیٹوں کے ساتھ 6 MPAs بھی یہی مذہبی اتحاد لے اڑا. اور آج مینڈیٹ کی اس چھینا چھپٹی اور مفادات کی اس جنگ میں ایک ہی جگہ سے جلسہ کرنے پر پورے شہر کا امن داؤ پر لگا دیا جاتا ہے, اور ایک لیاقت آباد کو فتح کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے. مگر یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے کہ سیاست کاری کے اس کھیل میں شہر کراچی کے امن کو تماشا کیوں بنایا گیا؟ برداشت اور رواداری کی سیاست کی بجائے انتشار اور فساد کی سیاست کیوں؟ اور پھر سب سے بڑا سوال کہ کراچی میں سیاسی جماعت کمزوری سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کس طرح پچھلے سال 1 جنوری 2017 سے لے کے ٹل یسٹرڈے 688 پروٹیسٹ ہوئے, 688 گیدرنگز ہوئیں, پبلک میٹنگز ہوئیں, لیکن ایک لا اینڈ آرڈر کا انسیڈنٹ نہیں ہوا, ایک فائر نہیں چلی, ایک خراش نہیں کسی کو آیا. سو ایک دم یکایک رات گئے, کیا ہوا؟ ایک وقفے کے بعد اسٹے ود اس آن نیوز آئی. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ہمارے ساتھ موجود ہیں شہرہ رضا بی بی, ڈیپٹی اسپیکر ہیں سندھ اسمبلی کی. ہمارے ساتھ MQM کے سید علی رضا عابدی صاحب موجود ہیں. ہمارے ساتھ کراچی کے نئے ڈان کہہ دیجئے, گنڈا کہہ دیجئے, علی زیدی صاحب کیا کہیں آپ کو رات سے ایسا اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور ایسی ایک دبنگ سٹائل میں دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو تشویش ہوئی, پھر ذرا ڈر لگا, پھر سمجھ نہیں آئی, آپ بلیک آؤٹ ہو گئے, مگر FIR کاٹنی ہے, غنڈہ گردی ہو رہی ہے, اپنی گارڈز نے فائر کھولی ہے اتنی. علی I'll start with you. علی صاحب کیا ہوا؟ Even if it was a joke, I take serious offense to what you just said. So please, you're a friend. میں نہ کوئی ڈان ہوں, نہ میں کوئی ڈان ہوں, نہ میں کوئی گنڈا ہوں, نہ میرے پاس کوئی پستول ہے, نہ میری جماعت میں کوئی عزیر بلوچ نکلا ہے,
نہ میں نے کہا چلے ڈان میں آئے ہوئے ہیں نا. زہر بلوچ نکلا ہے, نہ میری جماعت میں کوئی ذوالفقار بنی ہے, نہ میری جماعت میں کوئی سہولت مرزا نکلا ہے, اور نہ ہی میری جماعت میں کوئی گلو بٹس ہیں. میرے پہلے میرے پولیس والے جو 2 مجھے ملے ہوئے ہیں, میں نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی, یہ ہوم منسٹری نے مجھے خود دیے. سپریم کورٹ کے آرڈرز کے بعد سارے پولیس والے چلے گئے, دوبارہ مجھے بھیجے گئے. ان کے پاس شاید کوئی انفارمیشن ہوگی کہ میری زندگی کو کوئی تھریٹ ہے, کیا تھروٹ ہے, جو بھی ہے, انہوں نے مجھے بھیجے ہوئے پولیس والے. اور میں جب کل واپس آیا, وہاں سارا اشتعال انگیزی ہو چکی تھی. میں صرف 20 منٹ کے لیے گیا تھا. میں, فردوس, حلیم عادل شیخ اور 1-2 ہمارے اور لوگ, ہم بیٹھ کے صرف کراؤڈ سے نکل کے 20 منٹ کے لیے سائڈ میں گئے تھے ٹو ہیو اے کپ آف ٹی اینڈ ڈسکس کہ اب آگے ہم نے کیا رائے عمل ہے. ادھر اب پیچھے سے فون آ گیا کہ جی انہوں نے اٹیک کر دیا ہے, کیمپ جلا دیے, خواتین ہماری بیٹھی ہوئی, سارا پورا اٹیک ہو گیا. جب ہم واپس گئے ہیں, میں جب گاڑی سے اترا ہوں تو اسٹریٹ فائر میرے اوپر آیا. وہاں اسٹریٹ فائر ادھر سے آوازیں آ رہی تھی, پتھراؤ ہو رہا تھا. اور میں نے جا کے اپنے کارکنان سے زیادہ جو وہاں میری خواتین وہاں پھنسی ہوئی تھی بیچاری, ان کو ریسکیو کرنا تھا. جب وہاں سے اسٹریٹ فائر ہوا تو جو میرے ساتھ جو 2 پولیس آفیسرز تھے, میرے ذاتی گارڈز نہیں ہیں, وہ میری ٹریننگ نہیں ہے, میں نے خود نہیں چنے, پولیس والوں نے مجھے بھیجے ہوئے. انہوں نے ہوائی فائر کیا ٹو ڈسبرس دا کراؤڈ, تاکہ کراؤڈ ہٹے اور ہم جا کے ان کو وہ کر لیں. اب انہوں نے ہوائی فائر اس لیے کیا کہ ہماری سیکیورٹی کے لیے بھی, اپنی سیکیورٹی کے لیے بھی. ان کا کام ہے مجھے پروٹیکٹ کرنا, وہ اس لیے ٹائٹ کیا ہوا ہے. آپ کی ہدایات پہ کیا تھا ہوائی فائر؟ نہیں, آپ کی ہدایات پہ کیا تھا ہوائی فائر؟ they don't work for me. میں ان کو کوئی تنخواہ نہیں دیتا, وہ اسٹیٹ دیتی ہے. انہوں نے جب دیکھا کہ میری لائف پروٹیکشن کرنے آئے ہیں, وہ ڈیکوریشن کرنے تو نہیں آئے. میں کوئی شوق نہیں پیچھے اپنے مشٹنڈے لے کے گھومتا رہوں, میں نے کبھی بھی یہ نہیں کیا شہر میں. جو مجھے جانتا ہے پتہ ہے کہ میں نے 2013 میں بھی نہیں کیا, اس سے پہلے بھی نہیں کیا, جب ریلیجس ایکسٹریم جب بھی نہیں کیا. اب یہ ان کو کوئی ہے شک, انہوں نے میرے پیچھے لگا دیے تو ٹھیک ہے. انہوں نے فائر کیا ہوا میں, ہوائی فائر کیا. میں نے چیخا بھی, میں کیا کرے, بولا سر سامنے سے فائر آ رہا ہے, ڈسبرس ہوگا, پھر آپ جا کے نکالیں. ان کا کام تھا مجھے پروٹیکٹ کرنا, وہ انہوں نے کیا. افسوس کی بات یہ ہے کہ کیونکہ وہ انہوں نے مجھے پروٹیکٹ کیا. اچھا, سو ابھی بھی ایز وے وی اسٹینڈ, شیلا بی بی, شیلا بی بی, مسئلہ یہ, اٹ از اسٹل دیئر ورژن ورسز یور ورژن. مسئلہ یہی ہے, گو کہ چند آپ اپنی آنکھوں سے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں, کسی نے ماتھے پہ تو لکھا نہیں ہوتا. ہم نے کچھ ذرائع سے جو کچھ بات کی, لا انفورسنگ ایجنسیز وغیرہ سے بھی, وہ بہرحال میں شیلا بی بی کا موقف سننے کے بعد بتاتی ہوں کہ ان کا کیا کہنا ہے. مگر شیلا بی بی, میں گن رہی تھی 1 جنوری 2017 سے لے کے ٹل لاسٹ نائٹ 688 پروٹیسٹ ہوئے ہیں کراچی کے اندر. 5 فیبروری بھی کاؤنٹ ان کر لیں جب ایم کیو ایم جو ہے وہ بکھر گئی, دھڑا دھڑا ہو گئی. پی آئی بی ورسز بہادرآباد ہو گیا. 5 منٹ بعد گیدرنگز ہو رہی تھیں, نعرہ بازی ہو رہی تھی, آواز بلند ہو رہی تھی, تقاریر ہو رہی تھی, مگر ایک خراش نہیں, ایک گولی نہیں, کوئی لا اینڈ آرڈر کا انسیڈنٹ نہیں. رات گئے ایسا کیا ہوا ہے کہ پیپل لائک اس سٹنگ آؤٹ سائڈ, ہم ایکچولی اس سوال کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے, کیا وائلنس, تشدد کیا کراچی کے ڈی این اے کا حصہ بن گیا؟ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹینکی گراؤنڈ کے جلسے میں ہمارے لوگوں نے عزیز آباد کے جنہ گراؤنڈ کو بھی دیکھا تھا, لیکن قیادت نے کہا کہ یہ ایک سینسیٹیو جگہ ہے, ایک پارٹی سے ریلیٹڈ, آپ وہاں پہ نہیں کریں. پھر ہمیں پتہ چلا کہ آفاق احمد خان صاحب کا بھی جلسہ ہے, ان سے بھی پوچھا, انہوں نے کہا میں آگے بڑھا دیتا ہوں, آپ اس تاریخ کو کر لیں. اسی طرح ہم کافی لوگوں سے ان ٹچ رہتے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پہلے تو میں اس کی مذمت کرتی ہوں جو علی زیدی بار بار جھوٹ بول رہے ہیں. ہمارے کلچر میں عورتوں کو نہیں جلسوں میں تنگ کیا جاتا, اور نہ ہی عورتیں ہماری پارٹی میں کسی پہ الزام لگاتی ہیں. تو یہ جھوٹ بالکل واپس لے لیں. بہت سارے کیمرے تھے کہ ان کی عورتوں کے ساتھ کچھ ہوا. انفیکٹ ان کے ہاں مجھے نہیں معلوم, ہارڈلی کوئی ایک عورت ہوگی نہیں تھی. میں وہاں پر 5 منٹ پہلے نکلی ہوں, ہمارے کیمپ پہ عورتیں تھیں, میں نام لے کے بتانا شروع کر دیتی ہوں. 9 عورتیں تھیں, ہماری یاسمین بٹ تھیں, اور مسز مسیح تھیں, اور رفاقت صاحب کی بیگم تھیں, ان کے بچے تھے. اس کے علاوہ 2-3 عورتیں اور تھیں, اور جو ہماری ڈسٹرکٹ ایسٹ کی ہی عورتیں ہیں, اور ان کے ساتھ بچے بھی تھے. امان محسود کا میں نے کیک کاٹا ہے, کیک کا کور پھاڑ کر اس سے کٹا ہے ان کا کیک, میں نے بھی کاٹ کے لوگوں کو دیا ہے بالکل. اور مجھ سے میڈیا ٹاک ہوئی, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیسے جائیں گے. میں نے کہا آپس میں بات ہو رہی ہے, ہمارے پاس پرمیشن ہے, جو سارے میڈیا کو پتا ہے کہ ہم نے لی ہے پرمیشن. اور اس کے بعد جو ہے
میں نے کہا کہ آج اسٹیج بننا تھا لیکن کل سے بننے کا. پاس ہی جو ہے ہمارے ایک شہزاد میمن جس کی سب سے زیادہ گاڑیاں جلائی گئی ہیں, اس کا جلسہ ہو رہا تھا, اس کے محلے والوں نے اعزاز میں اسے دیا تھا, تو ہماری تقریب بھی ہو رہی تھی ایک, تو میں وہاں چلی گئی اور وہاں سے مجھے آوازیں بھی آئیں لیکن میں نے دھیان میں نہیں تھا کیونکہ میں بہت اچھا ماحول چھوڑ کے آئی تھی. اب علی زیدی کی اگر رات سے آپ باتیں دیکھیں تو میں فائرنگ کی آواز سن کے آیا, انہوں نے رات بھر کہیں ذکر نہیں کیا کہ ان کے لوگوں نے فائرنگ کی. اور میں ایک بات بتا دوں, گولی لگی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ویسٹ کے جنرل سیکرٹری کے پاؤں میں لگی ہے. ان کے اگر لوگ ہوائی فائر کر رہے تھے تو انہی کا کوئی شخص ایسا تھا جو ہمارے لوگوں کے پیروں میں گولیاں مار رہا تھا. اور میرے پاس, میں نے کل رات ٹویٹ کیا ہے کراچی کو انصاف دو میں, اس میں لکھا ہوا ہے ہیش ٹیگ کے ساتھ, اس میں پولیس آفیسر کو کس طرح مارا جا رہا ہے یہ بھی سب دیکھ سکتے ہیں. اور میں صرف یہ کہوں گی کہ وہ بچے اور عورتیں ان کے کہاں ہیں, کل آپ کے پروگرام کو دوبارہ رکھ لیں, پیش کریں جن کو کل زخمی ہوئے ہیں, سارے ہمارے لوگ زخمی ہوئے ہیں. اور بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ آج انہیں فوراً پرمیشن مل گئی, انہوں نے پرمیشن نہیں لی. ہمارے ہاں ضرور یہ ود ان دا پارٹی ہوا تھا کہ ویسٹ میں جلسہ ہو, لیکن جب چیئرمین نے کہا کہ ایسٹ میں سب سے زیادہ شہید ہیں 12 مئی کے, تو پھر ایسٹ ڈیسائیڈ ہوا تھا, کوئی ہم نے نہیں چھپوایا, انہوں نے کوئی چھپوا لیا ہوگا جلدی. ہمارے ہاں کوئی اس پہ ہینڈ بل لکھنا میری ذمہ داری تھی, میں نے لکھا ہے اور وہ حکیم سعید گراؤنڈ کا لکھا ہے. جی علی دیکھیے, کپڑے پھٹے تو عامر لیاقت صاحب کے پھٹے بیچارے, کسی خاتون کے تو شاید ہی پھٹے ہیں, اور اوپر سے اب یہ جو وہاں پہ جلسہ نہیں کرنا چاہ رہے اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے ہم نے منع کر دیا تھا اس لیے ہم پہل کر دی, اب ہم نہیں کریں گے وہاں پہ. بہرحال ایم کیو ایم کو اس میں انوالو کرنا مجھے خود کل سمجھ میں نہیں آیا. میرے نظر میں یا تو ان دونوں کو سیویئر ایم کیو ایم فوبیا ہو چکا ہے, اور یہ خائف ہیں کہ اگر ایم کیو ایم کے کسی علاقے میں جا کے وہاں پہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو دیکھیں نیتیں ان کی خراب تھیں کیونکہ انہوں نے 12 مئی کے دن چنا تھا اور اس دن انہوں نے ایم کیو ایم کو ہی رگڑنا تھا. بیسکلی کیا ہوا کہ وہ جو سنیں نا, میں آپ کو کردار بتاتا ہوں ابھی, میں مہر ابھی لیٹ می ٹیل یو, میں آپ کو کردار بتاتا ہوں کیسے سامنے آیا. یہ دونوں ڈھول پیٹنا چاہ رہے تھے ایم کیو ایم کا, خود ایک دوسرے کو پیٹنا شروع ہو گئے, اور جو کھڈا کھودنا چاہ رہے تھے اس کھڈے میں بھی خود گر گئے. ٹھیک ہے, اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ والے ایلیمنٹس موجود تھے 12 مئی کو, پیپلز پارٹی موجود تھی 12 مئی کو گراؤنڈ پہ, اس کی ویڈیوز ہیں, اس کے باقاعدہ سنیپ شاٹس ہیں. سنیے, وزارت داخلہ تھی, تو پھر میئر بھی تھا, چیف منسٹر بھی تھا, گورنر بھی تھا. آپ بات سنیے نا, نہ میئر نہ گورنر نہ چیف منسٹر, کسی کو نہیں پوچھا جاتا, صرف وزارت داخلہ کو اور ایم کیو ایم کو ہی پوچھا جاتا ہے. ان کے بارے میں اگر واقعی میں اس دن 12 مئی کا ان کی اتنی تکلیف ہے تو 11 سال ہو گئے بھائی, کورٹ میں کیس کیوں نہیں چلایا؟ وہ اس لیے نہیں چلایا مہر, وہ اس لیے نہیں چلایا کیونکہ they were all part of it. پیپلز پارٹی was a part of it. شہری رحمان اس میں ہے, اپنی گاڑی میں گھوم رہی ہیں, بٹر ٹروتھ کا ویڈیو ہے, وہ کلیئر ہے. ANP کا نہیں, انہوں نے بہت بات کر لی ہے, مجھے مہر بہت بات کر لی ہے. نہیں, میں رپلائی اپنی باری پہ کروں گی یار, مجھے تو کمپلیٹ کرنا ہے ذرا. اچھا ٹھیک ہے نا, یہ کردار, یہ ریہرسل ہوئی ہے, یہ ریہرسل ہوئی ہے 12 مئی کی, اور سامنے I'll start with you again, ایک وقفہ لیتے with the news آئے. واپس آنے کا شکریہ. سو علی صاحب, آپ کو ٹوکا تھا اس لیے آپ ہی کنٹینیو کریں. تو بتائیں سر, 44% آپ کا مہاجر کا ووٹ بینک, وہ مہاجر ہے چلو کراچی کے اندر, 90% آپ ووٹ لے چلے جاتے تھے. اب یہ پہلی دفعہ یہ پائے اوپن ہوا, ایک ویکیوم بنا ہے جدھر ہر کوئی کوشش کر رہا ہے. ملیر کے بعد آپ کے ان کے دیگر پیپلز پارٹی کے ایریاز کے بعد لیاقت آباد اور ابھی گلشن اقبال کے اندر اب غالباً 22 مئی کو ان کا اگلا جلسہ ہے. سو دے آر ٹرائنگ, یہ تو ہر کوئی کوشش کرے گا کہ اپنا حصہ لے. مگر آپ کے کچھ مجھے بتائیں سیکٹر انچارجز ابھی بھی متحرک ہیں, پرتشدد یا خونی قسم کے جو تھے ذرا سے ایسے ہیں جو ابھی تک قبضے میں نہیں آئے, تو کیا ان کی رینک اینڈ فائل میں جا رہے ہیں یا کیا بات ہے؟ مہر دیکھیں, کل کے انسیڈنٹ سے میرے خیال میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جانی چاہیے کہ ایم کیو ایم واز آلویز اے ریئیکشنری فورس. ٹھیک ہے جی, ہمیشہ جب بھی حملہ ہوتا تھا اس کے ریئیکشن میں ایم کیو ایم کچھ کرا کرتی تھی, اور یہی ابھی آپ نے دیکھ لیا ہماری 5 تاریخ سے آپ نے رکیے, آپ نے 5 تاریخ سے ہمارا فال آؤٹ دیکھ لیا. اس کے بعد سے ہم نے آپس میں کوئی اس طرح کی نہیں ہوئی. پی ایس پی آنے کے بعد اتنی گھٹیا باتیں کی, ہم نے ان سے کوئی ایسی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا. دیکھیے یہ چیز میں بتا رہا ہوں نا, تو دس از پروونگ کہ 688 کہ ہمارے میں یہ کیپیبلٹی ہے
अगर हमें कोई वो पुश नहीं करेगा, प्रोवोक नहीं करेगा तो भी ठंडे रहेंगे। जाहिर है कोई भी अपने आप को डिफेंड करता है। 12 मई में इन्होंने यही हरकत की थी, इसी वजह से आज तक ये उसके वीडियो उस पे कोर्ट में नहीं जाना चाह रहे। पीपल्स पार्टी ANP जो कि अब PTI बन चुकी है, इसी तरह जमात इस्लामी, बेशुमार पार्टी के फ्लैग्स हैं उसमें। वो वीडियो जो बिटर ट्रूथ की है वो अगर आप उसको गौर से देखें, देखिए कराची में बेशक जलसे होते रहे, सेक्टर इंचार्जेस की आप बात कर रही हैं, 246 का भी इलेक्शन हुआ था, NA-246 का 2015 के। नहीं, एक मिनट मेहर, कंटेनर्स लगाए गए सर, वो आगे बढ़े ना, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े, या तो केस करें, या तो केस करें या आगे बढ़े। और उसमें से देते हैं कि उसमें से 14, सुनिए, नहीं, उसमें 14, उसमें और नीचे कोर्ट के अंदर कौन से केसेस की बात सुनिए, नहीं तो कोर्ट्स की कैसी धमकियां, अभी दुनिया जहां के केसेस चल रहे हैं हमारे ऊपर, अब कर लें यार, 11 साल हो गए। अब की MQM और तब की MQM में अरे अब कर लें ना, अगर आपको पहले डर लगता था अब कर लें, अब केसेस कर लें। अभी भी नहीं करेंगे मुझे पता है, क्योंकि ये सब इसमें इन्वॉल्व थे। देखिए 246 का इलेक्शन हुआ, आपकी गाड़ी गिर खुद गए, आपका ये कहना? देखिए अपने आप को एक्सपोज कर गए बेसिकली, जो हमेशा से करते हुए आ रहे थे वो आज सामने आ गया आवाम के सामने। और आपकी इत्तलात क्या है सर? आप भी कराची से ताल्लुक रखते हैं। हमारी इत्तलात ये है कि शाम को 6 बजे PTI ने एक मैसेज चलाया था व्हाट्सएप पे और कहा था, मैं अब उस पे पीपल्स पार्टी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन PTI ने एक मैसेज चलाया था, वो मेरे पास भी है, कि जी फौरी तौर पे सारे के सारे कारकुनान हकीम सईद पार्क पे पहुंचे, यहाँ पे पीपल्स पार्टी का बिल्डअप हो रहा है। वो जब इस तरह की मैसेजेस चलेंगे और इश्तियाल अंगेज तकरीरें होंगी, और फिर जब कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्ता होंगे और दोनों साइड के लीडर्स भाग जाएंगे छोड़ के, तो फिर ये हालात तो होते हैं। मैं आपको देखिए, मुझे प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। 246 का इलेक्शन हुआ, 2015 के लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए मेयर, उसमें क्या थी, उसमें फौज भी थी, उसमें रेंजर्स भी थी, पोलिंग बूथ पोलिंग के डब्बे के अंदर तक थे लोग, लेकिन वहां पे भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जीती। और अभी भी आप आगे देखिएगा इसी तरह के इलेक्शंस अगर क्लियर, फेयर, फ्री, बिल्कुल पुलिस और फौज के साथ हुए, तो फिर आप देखिएगा ये जितना भी ज्यादा शोर मचा लें, इनको फिर भी कुछ नहीं मिलना। पहले KTC जो कंट्रोल होता था 90 से, किस तरह आपका एक पूरा एक मैकेनिज्म था पोल्स कराने का, कि जो 44% मुहाजिर, 90% ऑफ कराची को डोमिनेट आप कर जाते थे, किस तरह आपके अंदर पोलिंग स्टाफ से लेके मारूफ टारगेट किलर भी प्लेस होता था, किस तरह ये पूरा मैकेनिज्म है। कहने की बातें देखें, कहने की बातें नहीं, टारगेट देखें, कराची में मैंडेट MQM का है और MQM के लोग कौन से MQM का? सर MQM लंदन कह रहा है कि ये इलेक्शन भी हराम है। अब मुझे बताएं भाई का जो लवर है, भाई का जो आशिक है, भाई को जो फॉलो करता है, वो निकलेगा बाहर? देखिए हमारी कोशिश ये होगी कि वो निकले और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, ऑनेस्टली वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, और हम ये कोशिश रहेगी हमारी कि वो अपनी तहरीक को बचाने के लिए, जैसी भी लंगड़ी लुंगली अभी है, उसको बचाने के लिए वो निकले। नहीं निकलते तो वो फिर उनकी बात है, लेकिन हम उसको ना फोर्स कर सकते हैं ना इनको। लेकिन वो ये ख्याल रखिएगा, लेकिन मेहर वो वोट इनको भी नहीं देगा, ना PTI को देगा ना पीपल्स पार्टी को देगा, बनेगा, घर बैठ जाएगा वो। अगर बॉयकॉट है तो फिर बॉयकॉट है, फिर वो घर पे रहेगा, फिर उसके फिर अपनी तहरीकें वो ग्राउंड पे जो चलानी होगी वो करेंगे, वो उनकी प्रोसेस हो गया, वो उनका सियासत होगी। ये तो हमारे सिस्टम को समझना चाहिए कि उनको इंक्लूसिव रखना है या फिर एक्सक्लूसिव रखना है। सिस्टम को या सर बहादुराबाद को? नहीं, मैं अपने स्टेट के सिस्टम को कह रहा हूँ कि हमारे सिस्टम को समझना चाहिए कि अगर भी तो बहुत कुछ समझ रहा है ना, बहादुराबाद भी समझे, हम भी समझे, दोनों मिलके। देखिए हमारी अभी जो इशू चल रहा है उसमें पॉलिटिकल विल्डरनेस में तो खेल दिया फारूक साहब को। जी हाँ, अभी ये एक इशू हो गया, अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन पे सब कुछ डिपेंडेंट हो गया है। फारूक भाई के जो इख्तियारात, जो उनके राइट्स, जो उनकी कन्वीनरशिप का स्टेटस है, जो उनकी सिग्नेटरी अथॉरिटी है, जो उनका लीडरशिप का स्टेटस है, दैट इज ऑल अंडर क्वेश्चन, क्योंकि जब से 5 की बात ये चेंज हुआ था, फॉल आउट हुआ था, ये सब उनसे ले लिया गया था। क्विकली अली योर वर्जन क्विकली, फिर मैंने निहाल हाशमी साहब से भी बात करनी है जी। 20 मिनट दोनों की तकरीर सुनाई और आप मुझे कह रही है क्विकली, मुझे कम से कम आधा टाइम तो दे इनका। पहली बात ये मेहर, मैं जरा ये मैंने कहा ना, मैं आज आपको तो कुछ कह ही नहीं सकती सर, मैं हूं डॉन, DAWN, माइंड नहीं करना, DAWN। पहले तो मैं क्लियर कर दूं, शहरा रज़ा को, मैं पीपल्स पार्टी में नहीं हूं, मैं तहरीक इंसाफ में, मैं झूठ बोलने का शौक नहीं है। ओके, मेरे पास से उज़ैर बलोच यू टर्न का तो है ना, मेरे पास से गैंग वॉर नहीं निकली, यू टर्न का तो है ना, मेरे पास से गैंग वॉर वाले नहीं निकले। सुन रही हूं, बीच बीच में बताती जा रही हूं। अली रज़ा अब्दी सुने, मैं खामोशी से सुन रहा था। मेरे पास अब गैंग वॉर से हमारा कुछ भी साबित, मेरे असली में क्या हो रहा है? मेरे पास से अजमल पार्टी नहीं निकला, मेरे पास से फहीम कमांडो नहीं निकला, तालिबान तो है ना, सारे तालिबान निकला है, समीउल हक साहब के 57 करोड़ निकला है, और क्या निकल चाहिए गए तुम्हें? 70,000 मार दिए अपने तालिबान को प्रोटेक्ट 57 करोड़ तो निकल गए, खामोशी से सुनता रहा। मदरसा 57 करोड़ तो निकल गए समीउल हक के लिए।
because I heard both of you. Otherwise, you can talk all day long. The world knows what you people are. लोग वहाँ पे आके हमारे निहत्ते लोगों पे अटैक करते हैं। आपको शर्म नहीं आती आप टीवी पे बैठ के डिबेट करते हैं? आप किस क्या हैं यार? मुझे तो आपकी समझ में नहीं आती। जाते आप कहाँ हैं और बात आप क्या चीज हैं भाई? मैं तो नाचीज हूँ। मैं तो नाचीज हूँ। आप क्या डिफेंड कर रहे हैं? आपकी पार्टी में आप इतने मुतनाज़ा हो गए कि आप आइंदा नहीं होंगे पीटीआई में। आपका कोई ज़मीर है? आप टीवी के ऊपर बैठती हैं, आप स्पीकर की बेंच पे बैठती हैं। आपका कोई ज़मीर है? आप ज़मीर भी आपने इतना सस्ता फरोख्त नहीं, मेरा कोई जानने वाला ज़मीर नहीं है। आपका था, वो मर गया। क्या चीज कमाल बात करते हैं यार ये लोग आके। मैं इलेक्टेड डिप्टी स्पीकर हूं अली ज़ैदी। आप आइंदा कहीं नहीं हो। आप आइंदा कहीं नहीं हो। नॉनसेंस पीपल यार। ये पता नहीं कहां से आप आइंदा कहीं नहीं अली ज़ैदी। मैं दोबारा होंगी असेंबली में। आप हैं कौन यार? आप कहीं नहीं है कराची में। आप कौन है यार? आप कौन है? कराची में कितने दिन रहते हैं आप? कराची में कितने औरतों की इज्जत कर रहे हैं? ये औरतों की इज्जत कराची में कितने दिन रहते हैं? मैंने आपसे क्या गलत? मैंने आपको गाली बकी है? मैंने आपको कराची में कितने दिन रहते हैं? औरतों के कपड़े फाड़े वो बड़ी बावकार खातून है। अरे छोड़ो जाहिल, झूठी बातें कर रहे हो, झूठी बातें कर रहे हो। एक दिन आराम करो और रात को वो सारे क्लिप देखो जो तुमने बोले कल रात। लोग तुम पे थूतू कर रहे हैं। डॉन कह रहे हैं तुम थूतू कर रहे हैं तुम पे। अपने बैठ के क्लिपिंग देखो। मैंने हर लफ्ज जो बोला बस तो फिर तुम डॉन हो। अच्छा बस प्लीज लेकिन कराची पे कब्जा नहीं होने देंगे तुम्हारा। खुद कह रहा था कराची पे कब्जा नहीं होगा। बुलाएं उसको फोन पे, कराची पे कब्जा किया ना इन्होंने बगैर परमिशन लिए इन्होंने किसी जगह अपना कैंप लगाया, तो ये कब्जे का ख्वाब है। मलकियत के ऊपर मलकियत का दावा तो ये बगैर हो रहा है जी। मलकियत का दावा तो बगैर आबदी साहब कर रहे हैं। कराची का मालिक इधर बैठा है, आपको आपके पास है 3 डीएमसी हमारे पास है। 3 डीएमसी आपकी है, 3 डीएमसी हमारी है। आप तीनों की इनफाइटिंग के अंदर दो और अहम फरीक मैदान में उतर आए हैं। नहीं तरीन तो नाहल हो गए। उतर आए हैं, एक एमएमए की सूरत, तरीन नाहल हो गए, एमएलएन की सूरत। अगर आप मुझे इजाजत दें, आज मटियारी में शहबाज शरीफ साहब कुछ ऐसा बोले कि मुझे लगा कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की रूह उनके अंदर, खुदा की कसम खाओ कसम, और वो एक उनके अंदर ऐसा एक उनकी ऑरेटरी थी। वो चले जाते हैं जहाज से। अच्छा, निहाल हाशमी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाशमी साहब, ये तो आपने कल रात को देख लिया कि भारहा तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का कोई गठजोड़ नहीं है, जिसको आज शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि हमने वाला हम प्याला, पीटीआई और पीपल्स पार्टी और सिंध बदहाल सिर्फ जरदारी खुशहाल, और इन दोनों को वोट एक ही देने के मुतरादिफ है। मैं इसको कनेक्ट करूंगी आपकी खलाई मखलूक के नैरेटिव से, आपकी लीडरशिप के। तो हमने हमेशा देखा है कि पॉलिटिशियंस तो बहरहाल यूज हुए हैं, कभी मुत्तहिदा हम पल्ला रही है, कभी आपने देखा है कि मजहबी जमातें एमएमए टाइप शाना बशाना रहे हैं, कभी आपने देखा है कि मियाँ साहब की नवाजिशात रही हैं, हम नवाज रहे हैं। तो अब बताइए कि शरीफ ब्रादरान शरीफ क्या होए, पूरा दुनिया पूरी कायनात ही अब आपको खलाई मखलूक से भरी हुई दिखाई दे रही है। कराची में भी यही होगा या हो रहा है? महर देखें, सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं, मैं शहला और अली रजा हम सब शहर में पल बढ़ के जवान है। हमने बहुत अच्छा देखा इस शहर को, और हमने 30 साल मुतवातर देखा मुख्तलिफ एंगल से, पैराहे से लोग कराची को बदअमनी का शिकार करते रहे। मैं किसी को वो नहीं दे रहा, ना एक्सक्यूज कर रहा हूँ, ना किसी को इम्प्लिकेट कर रहा हूँ। मगर बड़ी मुश्किलों से, बड़ी कोशिशों से उसने सारी जमातों को ऑन बोर्ड लेने के बाद प्राइम मिनिस्टर उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने कराची को अमन दिया। तो कराची के लोगों का हक है अमन, और पाकिस्तान के लोग भी चाहते हैं, क्योंकि कराची पाकिस्तान का माशी हब है। कराची इज द गेटवे ऑफ पाकिस्तान। मैं ये सोच रहा था कि जो लोग सुख के सांस ले रहे थे इस अमन की वजह से, कल जो मंजर पेश कर, अभी मुझे बहुत अफसोस हुआ जिस तरह से अली ज़ैदी साहब, मैंने ये देखिए दिल जीते भाई, दिल धमकी से, चीख के। और कल मैं रात को जब एक प्रोग्राम कर रहा था तो हमने आरिफ भाई को, अलवी साहब को कहा कि कब्जा ना करें, हम कब्जे से तंग आ गए हैं लोगों, और पूरी दुनिया ने ये मंजर देखा जो पाकिस्तान का माशी हब है, इंडस्ट्रियल स्टेट है, बिजनेस सेंटर है। वहाँ पे अब कौन आएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कौन स्टूडेंट्स पढ़ने आएगा, कौन सकाफती कल्चर आएगा? नवाज शरीफ ने जो यहाँ पे मेहनत की, और सबका मैं कहता हूँ सब
کو آن بورڈ لے کے کیا گیا, سب کے اس میں. تو آپ کو لگ رہا ہے سر کہ آپ کو موقع دیا جائے گا, موقع ملا تو سندھ کو پنجاب بنا دیں گے, شہباز شریف صاحب کہتے ہیں, یہ آپ کو جی جو مواقع پنجاب کے لوگوں کو ہے وہی سندھ کو بھی ملنا چاہیے. یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ سندھ کو اور بالخصوص کراچی کو نہیں مل سکا. آج بھی ہمارے اوپر وہی چیزیں مسلط ہیں. آپ ہماری سڑکیں دیکھیں, کل 3 گھنٹے میں دیکھتا رہا, کوئی لا انفورسنگ نہیں آئی, سب وہاں کھڑے تھے تماشا دیکھ رہے ہیں. تو لوگ اپنے فلیٹوں میں, اپنے گھروں میں سہ میں بیٹھے ہوئے تھے, ٹریفک جام ہو گیا تھا. تو خدارہ دل کو جیتا کریں. یہ تو مائنڈ سیٹ بتاتا ہے کہ کس طرح سے آپ. چلے سر میرے وقفہ لینا ہے, مجھے یہ تو جلدی بتائیں جو میں نے آپ سے پوچھا تھا, ایک خلائی مخلوق آپ کو ہر جگہ نظر آ رہی ہے, کیا وہ کراچی میں بھی اپنی چھڑی گھمائے گی؟ کل تو مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے. دیکھیں یہ تو میں کوئی شاعر نہیں ہے, تو علی زیدی صاحب بتائیں گے کہ کون یہاں پہ کیا چھڑی گھمائے گا اور کون نہیں. اور کراچی نے اس بات کو, اس منظر کو بارہا دیکھا ہے کہ کون آتا ہے, کہاں سے آتا ہے, کس طرح سے آتا ہے. یہ تو اب سیاستدانوں کا کام ہے. ہم تو ثابت کر رہے ہیں اس طرح سے. ہمیں میچورٹی ہونی چاہیے. 30 سال زخم کھانے کے باوجود اگر ہم کسی مخلوق اور کسی فورسز اور کسی امپائر کا انتظار کریں گے تو پھر وہ امپائر تو پاکستان کے عوام کو بنائے. یار آپ اپنی پرفارمنس اچھی کریں تاکہ لوگ آپ کی طرف راغب ہوں. اوکے جی, ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد پھر ہاتھ سے دوستوں نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. سو میں علی, یو نو what the problem is کہ جب 3.5 لاکھ آپ کی فیملیز, خاندان سفر کرتے ہیں, شوگر کین کرائسس ہوتا ہے, رورل سندھ کے اندر مسئلے پڑتے ہیں, ساری مین شاہراہیں بلاک کر دی جاتی ہیں آپ کا کیا بدین ہو, کیا تھٹا ہو, کیا نواب شاہ ہو, 2 دن ان کے ساتھ بیٹھنے گوارا نہیں تحریک انصاف کے ورکرز سمجھتے. سارے سراپا احتجاج ہوتے زرداری صاحب کے خلاف, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے ساتھ. الٹا عارف علوی صاحب جا کے پریس کلب میں 2 تقریریں کراتے ہیں. دا پرابلم اس کہ جب آپ ان ریئل ایشوز کے اوپر سراپا احتجاج نہیں ہوں گے نا, اور گتم گتا ایک گراؤنڈ کے اوپر جلسہ کرنے پہ ہوں گے, تو یو ول اونلی میک اے موکری آف یور سیلفز. یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں نا خود ایک یہ ایشو جو ہے, اس کے اوپر سے نہ آپ کو, نہ پیپلز پارٹی کو, کسی کو کوئی پولیٹیکل مائلیج ملتی دکھائی نہیں دی. ڈائریکٹڈ ٹو می جی, میں نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا گراؤنڈ کے اوپر. میرے لوگوں کے اوپر اٹیک کیا, میں بالکل جذباتی تھا, میں ہوں. جب میری خواتین پہ اٹیک ہوگا میں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سب کچھ کروں گا. دس از ہاؤ آئی بین ریزڈ. مجھے نہیں پتا کہ باقی آپ کے گیسٹ کو کیسے ریز کیا, شاید وہ بھاگتے ہوں, میں وہاں سے نہ بھاگا, میں صبح 5 بجے تک وہاں تھا. اینڈ آئی ول میک, آپ صرف جو SHO ہے عزیز پٹی تھانے کا, ان کا نام ہے ہمایوں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ ان کو فون پہ لے لیں ابھی, یا ان کو اپنے شو میں بلا لیں. انہوں نے کل سینئر افسران, ASP تک کے لیول کے افسران کے سامنے بیٹھ کے یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے کارکنان were drunk when they attacked. وہ شراب کے نشے میں گینگ وار والے تھے, انہوں نے خود کہا ہے. اب آپ اچھا, تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو ایشو بیس سیاست پہ آ رہی ہوں نا. پچھلے 5 سالوں میں جو آپ نے ووٹ بینک لیا, جس کی وجہ سے لتر لگ گئے رابطہ کمیٹی کے, بھائی کی ایک کال کے اوپر ان کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملی, آپ نے اتنا بڑا چنک لے لیا تھا. تحریک انصاف اس پہ پلے اپ نہیں کر سکی پچھلے 5 سالوں میں. میں اس لیے کہہ رہی ہوں, فار انسٹنس یہ تو ایک ایشو ہے. ون آف دا تھنگ, 3.5 لاکھ لوگ 7 مین آرٹریز آف سندھ کو بلاک کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, سراپا احتجاج ہوتے ہیں شوگر کین کرائسس کے اوپر. I'm sorry Meher, you were not informed. ہم نے تو یہاں پہ شوگر کین فارمرز کے لیے ریلی نکالی ہے پوری کراچی میں, میٹروپول کے اوپر. وہاں بھی ہمارے پہ وہ واٹر کینن مارا گیا تھا پولیس کا. آپ بھول گئی ہیں, 2-3 میرے پرانی بات ہے, جب شوگر کین کی کرائسس تھی تو ہم نے ریلی نکالی تھی, ہمارے پہ واٹر کینن لگا تھا, ہمارے لوگ اریسٹ ہوئے تھے وہاں رات کو. یہ تو ہم حکومت میں نہیں ہیں. اوکے چلیں, اوکے اگین یہ اپنی شہر بی بی آپ کی طرف آتی ہوں, یہ اپنی تنظیم نو, تنظیم کے ایشوز بہرحال تحریک انصاف کو فیس کرنے پڑیں گے. آپ کے لیے بھی اب یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ 7 بسیں نکال دی ہیں جب ووٹنگ سیزن آیا ہے. آپ کو لیاری, ان کے ووٹ بینکس, ان کے حلقے آپ کو اب نظر آنے شروع ہو گئے بڑے بڑے جلسے کرنے کے لیے. اور صحیح ہے, بریلینٹ پولیٹیکل موو ہے, بٹ ڈو یو تھنک کہ کراچی کا ووٹر کو سکون کا سانس آیا ہے؟ کیونکہ آرٹیکل 147 یہ کہتا ہے کہ صوبائی حکومت اپنی شرائط پر فیڈرل آفیشلز کو بلا سکتی ہیں, اور بہت اس میں دعویٰ کیا فیڈرل حکومت نے, اور میاں صاحب نے اناؤنس بھی کیا کہ وہ اس کو جو ہے وہ ایک اسپیشل فنڈ دیں گے, لیکن کچھ نہیں دیا. ہم نے اپنی کنڈیشنز پہ سندھ میں امن چاہا ہے,
اور ہم نے کبھی 37-38 سال میں ہم نے 37-38 سال میں کبھی اس طرح کا جھگڑا نہیں لیا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ 12 مئی کو 1-1 انچ بند تھا. جو یوٹیوب پہ متحدہ نے ڈالی ہیں ویڈیوز وہ ان کی سپورٹ میں, ورنہ جو مختلف چینلز کی ہیں اس میں چاہے آج چینل پہ حملہ ہو, پورے سب کچھ ہو, جرنلز پہ حملہ ہو, سب کو پتہ ہے کہ 12 مئی کو کیا ہوا. تو میں اس میں جانا نہیں چاہتی. یہ وہ پتہ ہے, مگر بی بی مجھے بتائیں سچ کہاں ہے, where does the truth lie? بیکاز آپ کہتی ہیں کہ کراچی اور سندھ کا ووٹر سب جانتا ہے, شہباز شریف آ کے کہتے ہیں سندھ بدحال ہے, صرف زرداری خوشحال ہے. جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب سے الگ نہیں ہوئی تھی. 3 ڈی ایم سیز ان کے پاس ہیں, 3 ہمارے پاس ہیں. اسی طرح جو ہے ہم نے ہر دفعہ الیکشن لڑا ہے. ہم کوئی نشے میں چور ڈان بننے کے خواہش مند نہیں ہیں. ہم صرف ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ اس کراچی میں ہمارے 1000 کے قریب جو ورکر ہیں وہ صرف اس لیے گئے ہیں کہ وہ پارٹی کے تھے. تو ہمارا نقصان ہوا ہے, لیکن کراچی کے لوگ جانتے ہیں کہ تو ہم نے دیا ہے, اور باقی سب یہاں پہ اپنا سب کچھ لوز کر چکے ہیں. جو ایک ہوا چلی تھی, جو وہ یہ بات میں ان کی اگری کرتا ہوں اس پہ کہ امن دیا تو باجی ایک منٹ ذرا 2009 میں جب ذوالفقار مرزا صاحب آ گئے تھے تو لیاری امن کمیٹی بنا دی تھی, اور لیاری امن کمیٹی بنانے کے بعد 2013 تک جب وہ کھینچ کے چلے گئے تھے, تو جب 2013 میں آپریشن کی ہم نے ڈیمانڈ کی تھی, ہماری ڈیمانڈ کے اوپر رینجرز کو آپریشن ہوا. نواز شریف صاحب یہ لوگ تو کرانا بھی نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ ان کی تو پولیس کمپلیسٹ تھی. پھر اس کے بعد وہ پھیٹی ہمارے کو لگنی شروع ہو گئی 2014 کے بعد سے. لیکن 2015 کا جو ہم نے الیکشن جیتا, جس طرح یہ کہہ رہی ہیں 2015 کا الیکشن اس وقت الطاف بھائی موجود تھے, لیکن آپریشن ہو رہا تھا, اور وہ ایم کیو ایم کے لوگ, ایم کیو ایم کے جو ووٹر سپورٹرز اور ورکرز تھے وہ اریسٹڈ تھے, وہ جیلوں میں تھے, وہ 90 دن کے لیے اٹھا لیے جاتے تھے. ایک خوف تھا اس وجہ سے ہمارا وی آر پراؤڈ آف بینگ مہاجر, اور کارڈ کیا ہمارا یہ ہمیشہ سے اٹس آور فاؤنڈیشن بیس ہے. ہمارے پاس متحدہ میں بھی تقریباً 56% ہی نان اردو اسپیکنگ بھی. مہاجر چورن نہیں کھائیں گے کراچی والے. یہ آپ جتنا بولیں گی اتنا زیادہ کھائیں گے. آپ باجی جتنا بولیں گی اتنا زیادہ کھائیں گے. یہی تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ جلسے کریں. ابھی بلاول صاحب جو وہاں پہ ایف سی گراؤنڈ میں کر کے آئے ہیں, اس کے بعد ہم دیکھیں نا, ہم لوگ 2 حصوں میں تھے, آپ نے ہم کو ایک کر دیا. اب آپ ایک اور کر دیں گلشن میں یا باغ جنہ میں, ہم 2 حصوں میں جا کے ہم 3 حصوں سے وہ بھی ایک ہو جائیں گے. کیونکہ جہاں پر پیپلز پارٹی آتی ہے سامنے کراچی کے لیے, کیونکہ اس کے ساتھ بہت نفرتیں جڑی ہوئی ہیں پرانی نا, پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں کافی حرکتیں کی ہیں, اور جب بھی پیپلز پارٹی کی باری آتی ہے تو اس وقت ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کے ساتھ مہاجر بیس جو ہے وہ متحدہ کو ہی سپورٹ دے رہا ہوتا ہے. کچھ کہنا چاہتے ہیں ہاشمی صاحب آپ؟ جی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شہلا بی بی کو یہ بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا تھا کہ 90 ارب روپیہ لارکانہ کے کھا گئے یہ, اور پورے 1500 ارب 10 سال میں کھا گئے. آج کراچی کو ادھیڑ کے رکھ دیا. شہباز صاحب اگر بات کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ شہباز صاحب نے میں اگلے شو کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ضرور شہلا بی بی سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ایک بڑے قریبی دوست ہیں زرداری صاحب کے, ان کا نام نہیں لیتی کیونکہ ہی از ویری ٹریگر ہیپی, نہیں کورٹ ہیپی, نوٹس ہیپی, وہ دھڑ کر کے لے جاتے ہیں عدالت میں, بات نہیں کرنے دیتے. بٹ چلیں اٹس از رائٹ. ایک قریبی دوست ہیں, وہ کس طرح پروونشل اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہے ہیں, کس طرح دیگر سارے ریل اسٹیٹ اور لینڈ ایشوز دیکھ رہے ہیں, کس طرح ان کی بہن جو ہیں انٹیریئر سندھ کے بارے میں بڑے بڑے کانٹریکٹس دیکھ رہی ہیں, فشریز اریگیشن دیکھ رہی ہیں, ان کے اوپر ذرا سی آپ روشنی ڈالیں گے اگلے پروگرام میں. آج کے لیے اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.